میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں ان کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں وہ عام بشر ہیں، اور نہ ان کی طرح بنو کہ حضور کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مدینے میں خدا ہو کر اتر پڑا۔ ہم نہ غلو کرنے والوں میں سے ہیں اور نہ گستاخی کر کے نیچا دکھانے والوں میں سے ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے، اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں اگر سب سے افضل کوئی انسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک نہیں دو نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں، قرآن کی بھی حدیث کی بھی۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر اس میں فرما دیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات فرمایا، ان کو کلام کرنے کا معجزہ دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر مقام بلند فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیا ہے، اور ہم جب انبیاء کے نام لیتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو گناتا ہوں۔ سیدنا آدم صفی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ صفی ہیں۔ سیدنا نوح نجی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ نجی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ کے یہ کچھ نہ کچھ ہیں، کوئی اللہ کا صفی ہے، کوئی اللہ کا نجی ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا ذبیح ہے، کوئی اللہ کا صدیق ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا روح ہے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب۔ ایک ورڈ ایسا ہے حبیب کا جو کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں آیا۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل دوست ہو گیا، صفی چنا ہوا، نجی شرافت میں ہے، اور دیگر انبیاء کی جو صفات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ حبیب کہتے ہیں محبت کا وہ درجہ جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا آپ کو یا رسول اللہ، میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا کہ ہو آپ مالک کے حبیب۔ کیونکہ جو حبیب ہوتا ہے اور جو محب ہوتا ہے دونوں کے درمیان کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا ہے، لیکن جب میرا حبیب سامنے ہوگا تب میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرا ہے۔ یہاں میرا تیرا نہیں ہوتا، جو میرا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے۔ حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے، خلیل میں نہیں، صدیق میں نہیں، حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے جو میرا ہے وہ میرے حبیب کا ہے، اور جو حبیب کا ہے وہ میرا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو تو سمجھ میں بھی آئے اور مزہ بھی آئے۔ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ کہ ہو آپ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ تو جہاں حبیب کی بات آتی ہے وہاں میرا اور تیرا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت اس سے ہے کہ آپ کو صرف مخلوق میں یعنی عام انسانوں میں افضل اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی افضل بنایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اعظام اور فرشتگان جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی افضل بنایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے بھی افضل بنایا۔ یہ باقی رہے مخلوقات، جنات ہوں حیوانات ہوں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جو حاملان عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو نبیوں تک پیغام لانے والے ہیں، جو پورے کائنات کے لیے آسمان سے بارشیں برسانے اور پانی پہنچانے کا نظام سنبھالتے، ان تمام ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکرم بنایا، معظم پیدا فرمایا، افضل بنایا ہے۔ اس کی کئی دلیلیں اور کئی مثالیں میں آپ کو بتا دوں۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अफजलियत देखें। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अशार यहाँ पर हमें बार याद आते हैं। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। मुस्तगनी कहते हैं जो ये कहे नहीं मुझे रसूल की कोई जरूरत नहीं, मुस्तगनी कहते हैं उसको, कहते हैं जो ये कहे बेनियाज हूं मैं। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को रसूलुल्लाह की हाजत रही है। कैसे? अब शुरू से चलता हूं मैं। सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी, सबसे पहले रसूल आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम है। जब आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैदाइश हुई, विलादत हुई, तो जानते हैं आप विलादत के अहवाल और कवायद पढ़ें तो तफासीर में यह बात मिलती है कि ज़मीन से मुख्तलिफ इलाकों की मिट्टी लाई गई, फरिश्तों ने ला करके गूंधा, जन्नत के पानी से उसे गूंधा गया और उसके बाद एक शक्ल बनाई गई। शक्ल बनाने के बाद ये तो जिस्म की शक्ल हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब उसमें रूह डालनी थी। रूह क्या चीज है? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया रूह जो है ये अल्लाह का नूर है, अल्लाह का अम्र है। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। अल्लाह ने फरमाया कि रूह जो है अल्लाह का हुक्म है या अल्लाह का नूर है। नूर जब ये जिस्म में डालना हुआ, किसमें? आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक में, जिसको फरिश्तों ने गूंधा था मिट्टी से और पानी से, और उसको आग से तपा करके गर्म किया गया था। 4 अनासिर उसके अंदर रखे गए थे। अब आदम अलैहिस्सलाम के रूह डालनी थी जिस्म के अंदर, तो बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि रूह को डाला गया, रूह बाहर आ गई, क्योंकि रूह नूर है और जिस्म मिट्टी से बना हुआ अंधेरा है। अंधेरा और नूर एक जगह जमा नहीं होते। नूर आया तो अंधेरा नहीं होगा, और अंधेरा है तो इसका मतलब नूर नहीं है। रूह का और जिस्म का मिलाप कैसे हो? रूह बाहर आई, फिर डाला गया, वो बाहर आई। रूह कहने लगी कि मौला इसमें घबराहट है, अंधेरा है, रूह को उसमें करार पाना है। बुजुर्गान दीन अइम्मा तफासिर ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने रूह को उसके अंदर करार रखने के लिए आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी को रखा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरे पाक को रखा, और फिर रूह को डाला गया। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक में रूह आई, आपको पहली मर्तबा एक छींक आई और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यहां से है इंसान के सांस लेने की इब्तिदा। मेरे अजीजों, कायनात में सबसे पहला इंसान जो रूह वाला बना और सांस लेने के काबिल बना, तो मैं ये कहता हूं कि वो नूरे मोहम्मदी के सदके में सांस लिया। सांस लिया है किसकी बदौलत? नूरे मोहम्मदी के बदौलत। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरे पाक आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया। अब ये नूर जो है मुंतकिल होते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद तक आया है। इंशाअल्लाह अज़ीज जब मौका आए मिलाद पाक का, मैं इस नूर के मुंतकिल होने की कैफियत को भी अर्ज करूंगा। आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बेदारी किसकी बदौलत? नूरे मोहम्मदी की बदौलत। जब आप बेदार हुए, इतना ही नहीं, जलवा मोहम्मदी को कहां देखो, जहां देखा वहां पाया। आदम अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए, फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इन्हें सजदा करो, फरिश्ते सजदा किए, इब्लीस इनकार किया, मरदूद हुआ, और उसके बाद आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को जन्नत में ठहराया गया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के हर दरवाजे को देखते, हर दीवार को देखते। फरमाते हैं हर दरवाजे पर, हर दीवार पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। आसमानों में मेरे नबी का नाम क्या है? अहमद है। जमीनों में मेरे आका का नाम मोहम्मद है। अजीज़ान गिरामी, आदम अलैहिस्सलाम ने जगह पर क्या नाम देखा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रब्बे जुल जलाल के नाम के साथ। आप सुनिए, ये ख्याल आपके दिल में था, सवाल भी किया आपने मौला से, ए रब्बे जुल जलाल, तेरे नाम के साथ ये एक दूसरा नाम किसका है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वो मेरे हबीब का नाम है। वो कहाँ रहता है? अल्लाह ने फरमाया वो तो तेरी ही नस्ल में आखिरी जमाने में पैदा होगा। यह बात आई गई। आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ताला ने जन्नत में ठहराने के बाद हुक्म फरमाया था, आपके जिस्म पाक से हवा को पैदा किया गया, और उसके बाद हुक्म हुआ कि तुम दोनों जन्नत में ठहरी रहो। लेकिन एक दरख्त था जन्नत में जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना फरमाया था, ला तक़रबा हादी शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या हिकमत थी। उस दरख्त के मुतालिक बड़े अलग अक़वाल हैं, वो कौन सा दरख्त था, किस फल का दरख्त था, लेकिन बस इतना था कि अल्लाह ने वहां जाने से मना किया था। इब्लीस जो कि शैतान हो चुका था, अल्लाह ने उसे रांदे बारगाह कर चुका था,
اور مردود بنا دیا تھا۔ ابلیس کا کام یہ تھا کہ وہ چیلنج کر دیا تھا اپنے رب تعالیٰ سے کہ میں اب آدم اور اس کی پوری اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے قیامت تک کا موقع ہے، جتنے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے کر۔ ابلیس وہیں سے ابتدا کرتا ہے، آدم علیہ السلام سے ہی وسوسے ڈالنا شروع کیا۔ فوسوس لہما الشیطان، قرآن میں ہے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا شیطان نے۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو، ہماری ماں کو اور ہمارے باپ کو وسوسہ ڈالا یہ کہہ کر کے کہ تمہیں معلوم ہے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے تمہیں اللہ نے؟ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس نے کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو یا تو بڑے معزز فرشتے بن جاؤ گے یا تو ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، اور جو نہیں کھاتا وہ جنت سے نکل جائے گا۔ ان کو ایسا لگا کہ جنت چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات ہے، میں بڑے ادب سے یہاں کہوں گا، آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے درمیان بات چیت ہوئی، آخرکار وہ پھل کھا لیے، قریب بھی گئے، پھل کھا بھی لیے، اور اللہ رب العزت کا عتاب ہوا۔ اللہ نے فرمایا اب اترو، تم زمین پر جاؤ۔ زمین پر اتار دیا گیا، دونوں کو الگ اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرندیب پہاڑ پر اتارا، حوا کو جدہ میں عرب کے علاقے میں اتارا، دونوں الگ زندگی گزارتے رہے، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس پھل کے کھانے پر افسوس رہا، روتے رہے، توبہ کرتے رہے، بارے الہ تو نے منع کیا تھا میں کھا لیا، تو مجھے معاف کر۔ آدم علیہ السلام سب سے زیادہ رونے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اتنا روئے تھے کہ تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بے انتہا آہو بکا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب مجھے جو بات عرض کرنی ہے یہ پورے واقعے میں وہ اب حاصل کلام یہ ہے، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 300 سال روتے رہے، جنت میں رہے، جنت سے اترے، زمین پر آئے، 300 سال رہے، روتے رہے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں، توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں۔ 300 سال کے بعد خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے آدم کے دل میں ایک بات ڈال دی۔ وہ بات کیا تھی؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے اپنے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 300 سال پہلے کی بات یاد کرنے لگے، جب اللہ نے میرے جسم میں روح ڈالی اور روح سے میں بیدار ہوا، جنت کی ہر کھڑکی ہر دروازے پر میں نے ایک نام دیکھا تھا میرے خدا کے نام کے ساتھ، یہ بات یاد آئی، وہی کلمہ یاد آیا، وہی کلمہ یاد آیا جو جنت کی ہر در و دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ تب آپ نے عرض کیا اے مولا جس کا نام تو نے اپنے نام پاک کے ساتھ لکھا ہے اگر وہ تیرا محبوب ہے تو اس کی بدولت میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا فتاب علیہ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اللہ توبہ کے قبول ہونے میں اتنی سرعت، اتنی جلدی، اتنی تیزی اگر کسی نام کی وجہ سے ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن نے یہی کہا ہے اگر اے مومنو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ ہو جائے تو کہاں آؤ؟ قرآن میں ہے مسجد میں آؤ نہیں، کعبے میں آؤ نہیں، اے مومنو تم میرے رسول کے پاس آؤ، جاؤکا، اے رسول کے تمہارے پاس آ جائیں، اور اگر آپ ان کے لیے سفارش کر دیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اب اندازہ کریں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ قبول ہوئی، برکت کس کی تھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آپ نے لیا اور دعا قبول ہوئی۔ اب سنیے ایک اور مزے کی بات، بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام خوش ہوئے، جبرائیل آئے جنت سے پیغام لے کر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے کہا وہ نام اتنی برکت والا، وہ نام اتنی عظمت والا، وہ نام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے مقام و مرتبے والا، اے مولا اس نام پاک کی ذات اور اس کی ہستی کا ایک بار مجھے بھی تو دیدار کرا دے، ایک بار مجھے دیدار کرا دے۔ جو لوگ یہ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، وہ یہ بات سنیں ابھی دنیا وجود میں ہی نہیں آئی، کوئی بچے نہیں ہوئے آدم علیہ السلام کے، تب آدم علیہ السلام عرض کر رہے مولا اس شکل محمدی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کی بدولت میری دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھو، یہ بیان کیا ہے کہ دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں آپ نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک ان کے انگوٹھوں میں رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام نے بڑھ کر کے اس کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ ہمارا بھی آج طریقہ ہے، ظاہر سی بات ہے اصلی اولاد وہی ہے جو اپنے باپ کے طریقے پہ چلتی ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ باپ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ جو باپ کا نہ ہو
اسے تکلیف ہو. ہم آدم علیہ السلام کی آل میں ہیں، اولاد میں ہیں، ہم اپنے باپ کے طریقے پر چل رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، مجھے یہاں پر افضلیت مصطفیٰ عرض کرنی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات میں کمپیر اور موازنہ کر کے نہیں دکھا سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کرو کہ ایک نبی کو گراؤ دوسرے نبی کو بڑھاؤ. سارے انبیاء اکرام علیہ السلام نبوت اور رسالت میں برابر ہیں، لیکن کچھ خصوصیتیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بھی دوسرے نبی کی توہین کریں گے، ہرگز نہیں. ہر نبی کا اپنا مقام ہے، ہر نبی کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک الگ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. ساری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کون نہیں کہتا؟ انبیاء کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اولیاء کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، جنات کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حتیٰ کہ نباتات حیوانات سارے یہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یہ ہے میرے آقا کا مقام، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک. حضرت سیدی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قرآن میں کوئی ایسی آیت جو پوری امت کے لیے بہت حوصلے والی ہو، کون سی ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. فَإِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ بے شک سارے گناہوں کو معاف کرے گا. آیت ہے کہ نہیں حوصلہ دلانے والی؟ اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. بعض لوگ یہی کہتے ہیں یہ آیت ہے حوصلہ دلانے والی، بہت حوصلہ ہے، لیکن حضرت رابعہ بصریہ فرماتی نہیں، میں سمجھتی ہوں ایک دوسری آیت ہے. پوچھا گیا وہ کون سی ہے؟ کہا سورہ والضحیٰ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے رسول ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کہا اس میں امت کی کیا بھلائی ہے؟ سوال کیا تھا؟ امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے حوصلے والی کوئی آیت ہے، بخشش والی کوئی آیت ہے؟ تو بعض علماء نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت ہے رحمت کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ معاف کرے گا. اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے. لیکن رابعہ بصریہ فرما رہی ہیں نہیں، آیت یہ ہے رسول کو اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ عنقریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اس میں تو رسول کی رضا کی بات ہے، یہاں تمام انسانوں کا کیا بھلا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے رسول اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک سب کی بخشش نہ ہو جائے. جب تک سارے ایمان والوں کی بخشش نہ ہو جائے تب تک رسول راضی نہ ہوں گے. یہ سب سے بڑی آیت رحمت ہے کہ رسول کی رضا جب تک نہ ہوگی اللہ دیتا رہے گا، دیتا رہے گا. عزیزان گرامی، افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء کرام کو جو مقامات ملے وہ اپنی جگہ پر ہے. اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے ہمہ خوباں دارند تو تنہا داری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف کا حسن بھی آپ کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوت و طاقت جو آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے آقا آپ کے اندر وہ بھی جمال ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوت اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا کمال بھی آپ کے اندر ہے. آنچے ہما خوباں دارند، یہ سارے نبی جتنے معجزے رکھتے تھے یا رسول اللہ تو تنہا داری، آپ کے اکیلے کے اندر وہ سب موجود ہیں. وہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو انعام میں عطا کی. میں تفصیل سے اگر بتاتا چلوں تو سارے معجزات ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ 12 روز کے اندر معجزات مصطفیٰ بھی میں عرض کروں گا. لیکن اولیاء انبیاء اکرام علیہ السلام میں افضلیت جس رسول کو حاصل ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولین کا بھی سردار بنایا، آخرین کا بھی سردار بنایا. خود میرے آقا فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں اولین کا بھی سردار ہوں آخرین کا بھی سردار ہوں. اور یہی سرداری ہی تو ہے. سب سے بڑی افضلیت کہاں ثابت ہوتی ہے؟ اس وقت جب اللہ رب العزت معراج میں اپنے حبیب کو بلا رہا ہے. ایک طرف لن ترانی ہے، ایک طرف لن ترانی. لن ترانی قرآن میں آئی ہوئی آیت میں بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار یوں عرض کر رہے تھے ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے.
اللہ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا. لن عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، نفی تاکید، کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. آپ نے بار اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوہ طور پر آ جاؤ، نالین نیچے اتارو. موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نالین، چپل اپنے نیچے اتارو، کوہ طور پر آؤ. اور اللہ رب العزت اپنی پوری ذات نہیں، اپنی ایک تجلی کا اظہار تم پر کرے گا. اگر دیکھ سکو تو دیکھ لو، اس کے بعد دوسری منزلیں ہوں گی. قرآن کی آیت ہے 9 پارے کی. اللہ فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ سامنے والے پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اس درخت کی طرف جو پہاڑ کے اوپر ہے. اس درخت پر اللہ رب العزت نے اپنے جمال کی، جلال کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم، سوئی کا ناکا ہوتا کتنا ہے؟ بہت چھوٹا سا، سوئی کی انی، اس سے بھی کم حصہ اپنی تجلی کا، اپنی نور کا ظاہر فرمایا. قرآن کہتا ہے جعلہ دکا، پورا پہاڑ زلزلہ میں تبدیل ہوا، زلزلے میں آ گیا، پورا پہاڑ جل گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور غش کھا کر کے موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر گئے، غش کھا گئے، دیکھ نہیں سکے. کس چیز کو؟ جو سوئی کے ناکے کے برابر رب ذوالجلال کی تجلی تھی. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک. جب انہیں ہوش، جب وہ بیدار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیری بلندی ہو، تیری پاکی ہو، میں رجوع کرتا ہوں اپنی اس بات سے جو پہلے کہہ رہا تھا کہ اللہ تو مجھے دکھا دے. پھر دوبارہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ تو مجھے دکھا دے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے. یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ براہ راست اپنے رب کو دیکھ سکے. کسی بشر کے اندر یہ آنکھیں دی نہیں گئیں کہ وہ براہ راست اپنے پیدا کرنے والے خالق کو دیکھ سکے. لیکن یہی معاملہ جب میرے آقا کے ساتھ ہوا، 26 رجب المرجب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل امین آئے اور آ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیدار کر رہے ہیں. تو بیداری کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. انہوں نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں سے لگائی، ٹھنڈک سے آپ بیدار ہوئے. پوچھا جبرائیل اس وقت آنا کس بات کا ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں کی سیر کرانا چاہتا ہے، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح و قلم کے دیدار کرانا چاہتا ہے. اے رسول گرامی وقار، آج آپ کی معراج کا وقت ہے، آپ کی معراج کی شب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زیارت کرانا چاہتا ہے. حضرت جبرائیل امین نے جب یہ کہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، بیدار ہوئے اور وہاں سے مسجد حرم شریف تشریف لے گئے. براق آپ ہی کے لیے بنائی گئی سواری، اس پر اس سے پہلے نہ کوئی سوار ہوا، نہ ان کے بعد کوئی سوار ہوا. یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے. براق کی تیز رفتاری ایسی تھی جہاں تک ایک نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. براق کی تیز رفتاری، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہو کر آسمانوں کے سفر پر گئے. لیکن اس سفر میں میرے آقا کی افضلیت تمہیں جگہ میں بتاؤں. اللہ اکبر. حرم پاک سے مسجد اقصی تک کا سفر تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے وقت میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا. مسجد اقصی کسے کہتے ہیں؟ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے. پہلے ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی گئے تو سفر کے درمیان یہاں مسجد اقصی آنے کا کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے؟ یہاں آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دیکھا آپ تنہا نہیں تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے سب کے سب وہاں جمع تھے، سب کے سب جمع تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے، سبوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری زمانے میں آئے ہیں، لیکن جب مسجد اقصی میں گزر رہے تھے تو سب سے آگے مصلی پر آپ تشریف فرما تھے. سب سے پہلے آپ مصلی پر تشریف لے گئے. آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. اب یہ ایک الگ نماز ہے، جبکہ نماز تو معراج کے بعد ہم کو ملی. وہ نماز انبیاء کی مخصوص نماز تھی، وہ تو صرف میرے آقا کی امامت دکھانی مقصود تھی. اس نماز کو نہ میں جمعہ سے تشبیہ دے سکتا ہوں، نہ عید سے تشبیہ دے سکتا ہوں، اس لیے کہ نہ دنیا میں ایسی کوئی نماز ہوئی ہے نہ ہوگی
جس کا امام سید الانبیاء اور مقتدی سارے رسول سارے انبیاء، ایسی نماز کہاں؟ وہ خود اپنی شریعتوں کے مالک، اپنی امتوں کے آقا، لیکن آج میرے نبی کی اقتداء میں مقتدی بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس نماز کا ایک الگ حال ہے، حضور نے امامت فرمائی، امام ہی خطبہ دیتا ہے یا نہیں؟ جمعہ میں جو نماز پڑھایا وہی خطبہ دے رہا ہے، عید میں جو نماز پڑھایا وہی خطبہ دے رہا ہے، لیکن اس نماز کا حال ایسا نہیں تھا۔ حضور نے امامت تو فرمائی، خطبہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیا، پھر اسماعیل علیہ السلام نے دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، کئی انبیاء کرام علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ یہ کیا خطبہ تھا؟ ہر نبی آتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، پھر کہتے ہو مولود کی محفل شرک و بدعت ہے، ان انبیاء کرام کو کیا فتوا دو گے جو نبی بازو بیٹھے ہیں اور ان کی تعریف میں وہ مدح سرائی کر رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، یہی تو مولود کی محفل ہے، یہی تو میلاد کی محفل ہے۔ میلاد کی محفل میں مجھے بتاؤ کیا گانے بجانے ہوتے ہیں یا ڈھول باجے ہوتے ہیں؟ یہاں سیرت مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے، یہی تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اکرم ہیں۔ حضور کی تعریف بیان کرنا یہ تو معراج کے سفر میں انبیاء کی بھی سنت ہے۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں نے خطبہ دیا، وہ کتنا وقت لگا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی بہتر جانے۔ نبیوں کی طاقت و قوت اپنی جگہ پر، اس کو آپ گیس نہیں کر سکو گے اللہ نے نبیوں کو کیا طاقت دی ہے، کون سی قوت ہے۔ یہاں لوگ حضور کی طاقت ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے نبیوں کی طاقت ان کا اندازہ نہیں کر سکو گے۔ نماز ادھر پڑھائی، جلسہ ختم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ کہاں؟ اب آسمانوں کا سفر تھا، جبکہ فرمایا گیا ہے آسمانوں کا سفر براق پر، اور وہ بھی تیز رفتار براق۔ لیکن حدیث میں یہ ملتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آسمان کا دروازہ ہے، یہ اللہ بہتر جانے، فرشتوں نے دروازہ کھولا، اور جیسی پہلے آسمان پر آپ گئے، میرے آقا فرماتے میں نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آدم علیہ السلام وہاں استقبال کے لیے تھے۔ ہر آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی سے ملاقات کی، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات کی، اور ان نبیوں نے وہاں میرے آقا کا استقبال کیا۔ کہیں دہن کے گھوڑے دوڑاؤ تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے، خیالات اور اپنی عقل کو دوڑاؤ گے تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے۔ مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے رسول سارے نبیوں کی امامت کر رہے تھے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آسمانوں پر مل رہے تھے، بات تو ہے نا؟ ہاں، تو مجھے تو ظاہر واضح کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں یقیناً مسجد اقصیٰ میں امامت میرے آقا کر رہے تھے، نبی اقتداء کر رہے تھے، اور آسمانوں میں بھی انبیاء پہنچے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی، اب یہاں کہیں ایسی تو بات نہیں کہ حضور کی رفتار دھیمی ہے، دوسرے نبیوں کی رفتار اور تیز ہے، وہ پہلے پہنچے ہوئے حضور سے۔ یہ خیال آئے گا، کوئی یہ سوال کرے گا دوسرے رسول تو میرے نبی سے پہلے پہنچ گئے تھے آسمانوں پر، حضور تو بعد میں آئے۔ میرے عزیز، یہ سفر کو تمہیں سمجھنا ہوگا، یہ سفر عام سفر نہیں ہے، عام سفر نہیں ہے، یہ سفر ایسا ہی ہے جیسا کوئی دولہا اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ دولہا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے اس سفر کو، دیکھتے ہیں آپ، جیسے ہی آپ دولہا بنے، ہمارے یہاں گھوڑوں اور گھوڑیوں کا رواج تو ہے نہیں، یو پی وغیرہ میں آپ جائیں گے تو آج بھی دولہے گھوڑی پر بیٹھتے ہیں سنور کر کے۔ ہاں، آپ وہ گھوڑی پر بیٹھتے ہیں اور آپ یہاں گاڑی پر بیٹھتے ہیں، بات ہی کی ہے۔ جیسے ہی دولہا سج کر سنور کر تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، بھائی بہن۔ گھر سے جب دولہا رخصت ہو رہا ہوتا ہے، گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے، اور جب دولہا بہت خوبصورت لگتا ہے، ماں کہتی ہے سبحان اللہ، باپ کہتا ہے سبحان اللہ، بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ، کہنا بھی چاہیے، اللہ اس کو نظر سے محفوظ رکھے۔ دولہے کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کہتے ہیں۔ اب میرے عزیز، اس سفر کے شروعات میں دولہا جب تیار ہوتا ہے تو رشتہ دار اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھائے گئے اور مسجد حرم میں آپ کا سینہ پاک دھویا گیا اور آپ کو سواری پر بٹھایا گیا، اب یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، والد بھی نہیں اور والدہ بھی نہیں تھی، اور آپ کے بھائی نہیں تھے، بہنیں نہیں تھیں۔ اب یہاں اس دولہے کو کون کہے، سواری پر بیٹھا ہے۔ تب ہم نے قرآن کے 15ویں پارے کو پڑھا، اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ پارہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے،
کوئی اور نہیں کہے گا محبوب، تمہارا خدا کہے گا سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں سوار کرایا ہے۔ یہ اور شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ ہم گاڑی پر گھوڑے پر بیٹھیں، رشتہ دار سبحان اللہ کہیں، میرا نبی اگر سواری پر بیٹھے تو اللہ سبحان کہے، ان کا خالق خود کہے سبحان سبحان اللہ۔ یہ سفر جو ہے باراتی اور دولہوں کا ہے۔ کبھی آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر بھائی بہن سب تو دیکھ رہے تھے گاڑی پر بیٹھنے کے بعد، لیکن جب دولہا حال میں پہنچا ہے تو وہاں دیکھا یہی بھائی یہی بہنیں سب پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولہے کا استقبال کرنا ہے۔ یہ سفر دولہے کا استقبالی سفر ہے۔ یہی میرے عزیزو، جب میرے آقا معراج کے سفر میں تھے، یہاں امامت تو کی مسجد اقصی میں، خطبے تو سب کے سنے، لیکن جب آسمانوں پر پہنچنا تھا تو حضور کا جو گھوڑا تھا براق ہے، وہ دھیمی رفتار سے چل رہا تھا جیسے دولہے کی سواری چلتی ہے، اور انبیاء پہلے سے پہنچے ہوئے تھے۔ اس لیے نہیں کہ وہ نبی سے زیادہ رفتار رکھتے ہیں، اس لیے پہنچے تھے کہ دولہے کا انہیں استقبال کرنا تھا۔ یہ سفر کی حکمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان، آپ کی افضلیت ہر نبی نے تسلیم کی۔ قرآن نے خود ان نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سفر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے، جنت آپ کو دکھائی گئی، دوزخ کے نظارے کروائے گئے، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد جبرائیل امین نے کہا اب جائیں، آپ کا سفر ہے۔ جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سدرہ کے آگے کا سفر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ گئے اس کو کہتے ہیں لامکان۔ لامکان کا مطلب ہے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، تم نام نہیں رکھ سکتے اس کا۔ جنت کا ایک نام ہے، دوزخ کا ایک نام ہے، عرش کا ایک نام ہے، کرسی ایک نام ہے۔ حضور نے اس جگہ کا سفر کیا جس کو لامکا کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں۔ اب ہم نام نہیں رکھ سکتے اس جگہ کا، وہ کہاں ہے یہ وہی جانے جو سفر کیا ہو یا جس نے سفر کرایا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلوں سے آپ کو ہمکنار فرمائے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیتیں۔ کانا قاب قوسین او ادنا، قوسین کہتے ہیں تیر، معلوم ہے بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے۔ فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا۔ اور کیسے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ بہت چھوٹی سی تجلی تھی، اور کیسے ابھی پورا دیکھ ہی نہیں پائے تھے، پلک جھپک رہے تھے، تبھی غش کھا کر گرے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھے؟ نبی سے نہیں، قرآن سے ہی پوچھیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ایسا دیکھا حبیب نے کہ نہ کبھی آنکھ جھپکی نہ پلٹی، اپنے رب کو دیکھتے رہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے رہے جیسے پوری آنکھیں کھلی رکھ کر کے کوئی دیکھتا ہے۔ کون یہ؟ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذات خداوندی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پھر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی تجلی دیکھی، لیکن کمال اتنی تجلی دیکھنے کے بعد بھی یہ کمال تھا کہ روایات یہ بتاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا جلال تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 3 میل دور، 3 میل کا مطلب وہ 4.5 کلومیٹر دور تک اگر کسی پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں۔ 3 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چیونٹی کسی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں اسے آرام سے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ جلوہ تھا اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اور جس نے سراپا خدا کی ذات کو دیکھا اس کی آنکھوں کے نور کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو رسول پاک سے چھپی ہوئی ہے؟
موسیٰ علیہ السلام جب رات کے اندھیرے میں 3 میل دور دیکھ سکتے ہیں تو اے سنیوں کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا 4000 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے ہمارا آقا ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے, محفل پاک کو ہماری وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرام وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت پاک انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں سے. اب پھر میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کروں. جب آپ سنتے ہوں گے معراج کے واقعات تو یہ بات تو ضرور سنتے ہوں گے 50 نمازیں دی گئی تھی حضور کو امت کے لیے تحفہ, لیکن کم کس نے کرایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. یہ 4تھے آسمان پر یا 5ویں آسمان پر ملتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, رب تعالیٰ کے متعلق پوچھا, کہا آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی, کم کرائیں. 5 کم ہوئی. 9 مرتبہ میرے آقا گئے. کہاں پر؟ اپنے رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ. یہاں سب پہلے سے طے تھا نمازیں بچنی 5 ہی ہیں. اللہ کو تو معلوم تھا, اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. یہ 9 مرتبہ گھومنے پھرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اوج پر جانا میرے حضور کا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی تو جب 50 حضور لے آئے تھے سیدھے کہہ دیتے اے رسول جائیں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا اور کم کرائیں. کتنا؟ یہ نہیں, اور کم کرائیں. 5 بچے رہ گئے جبکہ موسیٰ علیہ السلام اب بھی کہہ رہے تھے اور کم کرائیں. یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کم کرانے میں. حضور نے آخر میں فرمایا. اب اس کی حکمت جو سیرت نگار بزرگان دین فرماتے ہیں بات در حقیقت نمازوں کے کم کرانے کی نہیں تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کوہ طور پر جلوہ دیکھ نہ سکے تھے وہ نگاہ مصطفیٰ میں دیکھ رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے. آزا جلوہ ہے, ابھی رب کو دیکھ کر یہ بندہ آیا ہے. اللہ رب العزت کا خصوصی بندہ, اس کا حبیب, اس کا محبوب ابھی یہ جلوہ دیکھ کر آیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ان کی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انہی جلووں کو ان آنکھوں سے دیکھ لو, پھر بھیجتے کہ تازہ پھر دیکھ کر کے آئیں گے, پھر میرے مولا کے جلوے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس نے یہ دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو منع نہیں کیا بلکہ باہر جاتے رہے, اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار بار ہوتا رہا. اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا ایک ہی ساتھ کم کر دیا جائے, اس لیے کہ میرا حبیب بار آتا رہے. یہ نمازوں کے کم کرانے کا سلسلہ تو تھا لیکن ایک دوسرے کی محبت کا بھی معاملہ تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو جلوہ کوہ طور پر براہ راست نہ دیکھ سکے لیکن دیکھے تو کس کے ذریعے سے دیکھے؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے ذریعے سے دیکھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو, میں کہتا ہوں ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہر نبی کو رہی ہے میرے مصطفیٰ کی حاجت, ہر نبی کو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاجت. اور یہ بات آپ سنیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ. اذهبوا الی غیری ہر نبی کہے گا اور سارے کہیں گے ایک ہی ہے جو آج سفارش کر سکتا ہے, تمہاری بھی کرے گا اور ہماری بھی کرے گا, وہ نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عزیزان گرامی وقار, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت پاک. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا لیکن اپنے نبی کو کیا بنایا؟ حبیب بنایا. اللہ کے رسول کیا ہیں؟ حبیب ہیں. اور ان کے بعد اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر کو لیں, شکر کو لیں, آپ کے تمام جلال موسوی کو, جمال عیسوی کو, حسن یوسفی کو لیں, سب چیزوں میں ایک نرالی شان دکھتی ہے. حسن کی بات آئی ہے تو عرض کروں, یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے معجزے میں ملا تھا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے, عام انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے. یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے, اتنے حسین کہ لوگ یہ سمجھتے تھے, سوچتے تھے کیا انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے, اتنا حسین. لوگ آج فلمیں بنا کر کے ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں, تم کہاں سے یوسف کا ثانی لا سکو گے, نہیں پیدا کر سکو گے. بلکہ ان کے زمانے کے لوگ تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یہ لگتا ہے فرشتہ ہے, بعض تو کہتے تھے کہ فرشتہ ہے, انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے. حسن جو ان کو ملا تھا, جمال, وہ معجزہ تھا, معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن. اور بڑے واقعات ہیں قرآن پاک میں, پورا سورہ یوسف ہے. ان کے جمال پر کون فریفتہ نہیں تھا. ان کے جمال ہی نے, ان کے حسن ہی نے ان کو کنویں تک پہنچایا, کنویں سے پھر زلیخا کے گھر میں پہنچایا, بازار مصر میں, مصر کے بازار سے زلیخا کے گھر میں, زلیخا کے گھر سے جیل میں, جیل سے پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی میں,
یہ حسن ان کو اتنی منزلیں طے کراتا رہا، کیونکہ حسن و جمال ان کا تھا، لیکن حاسدین بڑھتے گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والے سے ہی حسد کرتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی حاسد ہے تو شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی تو نعمت ہے میرے اندر اس لیے حسد کر رہا ہے۔ کوڑ والے سے کون حسد کرے گا؟ جو کوڑ پھٹکا ہوتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا، حسن والے سے حسد ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہو اس سے حسد ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس کے شکار ہوتے رہے، لیکن ان کے حسن کے متعلق قرآن کا مشہور واقعہ، زلیخا بہت فریفتہ تھیں، وارفتہ تھی یوسف علیہ السلام پر۔ عورتیں تانا دینے لگیں کہ یوسف جوان ہے، زلیخا شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کے حسن کے چکر میں پڑ گئی۔ ان تمام تانوں کو سن کر کے زلیخا نے ایک دعوت کی تھی۔ دعوت میں شہر کی امیر عورتوں کو بلایا تھا، سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چھری دی تھی، کہا میں جب کہوں تب یہ کاٹ دینا۔ یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس نے اس کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کمرے میں جیسے داخل ہوئے، زلیخا نے کہا اے عورتوں، اے بیبیوں، اپنے لیمو کاٹ دو۔ عورتیں وہ حسن یوسف کو پہلی بار دیکھ رہی تھی اور یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنے میں ایسے ماہ ہو گئیں، غرق ہو گئیں، ڈوب گئیں کہ لیمو چھوٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، چاروں انگلیاں کٹ گئیں، تیز چاقو دیر ہوگی، سب کٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام جب چلے گئے تب انہیں لگا ارے انگلیاں کٹ گئیں۔ مجھے بتاؤ یہ واقعہ آپ نے سنا تھا نا؟ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ یوسف 12ویں پارے میں یہ موجود ہے، جا کر پڑھ لینا۔ یہ حسن یوسف ہے، لیکن آؤ حسن مصطفیٰ کے دربار میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق خود میرے آقا فرماتے ہیں ان اخی یوسف اصبح وانا ملیح۔ یوسف علیہ السلام نہایت ہی گورے رنگ کے تھے۔ میرے آقا کی زبان سے پہلے سنتے ہیں نا حضور کا حسن کیسا ہے۔ یوسف علیہ السلام، حضور خود فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف، کیونکہ سارے نبی آپس میں بھائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف اجلی رنگت کے تھے اور اللہ نے مجھے گلابی رنگت عطا کی ہے۔ اجلی رنگت اور گلابی رنگت میں تھوڑا فرق ہے۔ اجلی رنگت جیسے ظاہر سی بات ہے، سورج جب دوپہر کے وقت آ جائے ہر کوئی اس پر نگاہیں ٹکا کر نہیں رکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہے تو بہت اجلا لیکن دیکھنے کی تاب سب کی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی رات کی ٹھنڈی وقت جب چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کی بھی روشنی سفید ہے لیکن ٹھنڈک اتنی ہے کہ اس پر نگاہیں باندھ کر دیکھی جا سکتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا انداز تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے کوئی تو ان کے آنکھوں کو ہو سکتا ہے ایک بار ان کا حسن خیرہ کر جائے، لیکن میرے آقا کو دیکھنے والے کی حالت یہ ہوتی کہ وہ نگاہیں بند کرنا بھول جاتا، دیکھتا ہی رہتا۔ یہاں تک کہ ام معبد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، مدینے کے راستے میں رہنے والی ایک خاتون، وہ ہر گزرنے والے کی ضیافت کرتی تھی، اس راستے سے جو بھی گزرتا تھا اس کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ ام معبد، یہ مکہ سے مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں گھر تھا ام معبد کا۔ ہجرت کا جب موقع تھا میرے آقا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اسی راستے سے گزر رہے، رات کا وقت تھا، ام معبد کا گھر آیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا آقا یہ بڑی مہمان نواز عورت ہے، بہت اچھی ضیافت کرتی ہے، ایک رات یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں رک گئے۔ ام معبد نے دیکھا مہمان آئے، اتفاق ایسا، ام معبد کہتی ہے میری زندگی میں پہلی رات ایسی آئی تھی جب میرے گھر میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جو بکریاں تھی وہ ان کے شوہر چرانے کے لیے لے گئے تھے، نہیں لائے، 2 دن 3 دن کے بعد آتی تھی۔ آج ایسا تھا کہ ایک بوڑھی بکری جو ہڈیاں نکالی ہوئی تھی اور پیٹ اندر جا چکا تھا، تھن سوکھ چکے تھے، وہ چوکھٹ کے پاس بندھی ہوئی تھی۔ ام معبد نے استقبال تو کیا، آ جاؤ قیام کرو، لیکن کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام معبد اگر تم اجازت دے دو تو یہ گھر کے باہر بندھی ہوئی بکری سے میں تھوڑا سا دودھ دوہ لوں، دودھ نکال لوں۔ ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو میرے گھر میں کیوں رہتی، دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے جا چکی ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیں اجازت دے دو، بکریوں کا دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا اگر قطرہ 2 قطرہ مل جائے تو نکال لو، اگر قطرہ 2 قطرے مل جائیں تو دوہ لو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کی پشت پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا،
सीधा हाथ उसकी थन पर रखा। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मेरी आंखों में अचानक ये मौजज़ा दिखा कि बकरी सेहत और तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई, उसके थन दूध से भर गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूध दोहते रहे, निकालते रहे, प्याले भरते रहे। उम्मे माबद के घर में जितने प्याले थे सब दूध से भर गए। और उस दिन उम्मे माबद कहती है मेरी सारी बकरियां मिलकर जो दूध नहीं देती थी, मेरी कमजोर बूढ़ी बकरी ने उतना दूध एक रात में दिया था। वो दूध खुद भी पिया, सारों को पिलाया। बल्कि उम्मे माबद कहती हैं मैंने अपने मोहल्ले के सारे लोगों को दूध भेजा, फिर भी मेरे घर में बचा रहा। ये रात का क़याम था मेरे आका का। दूसरी सुबह हुई, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने आगे के सफर पर रवाना हो गए। लेकिन उम्मे माबद का दीवानापन अब यहां उरूज पर आया। अब ये फरेफ्ता हो चुकी थी। एक रात का क़याम था मेरे आका का। शोहर आए, शोहर उम्मे माबद के आए, कहा है उम्मे माबद घर में भीनी खुशबू कहां से आ रही है, ये हल्की रोशनी कहां से आ रही है, घर में कुछ तो बदला सा दिख रहा है। उम्मे माबद ने कहा क्यों ना बदला दिखे, कल रात एक अजीब सा मेहमान हमारे घर आया था, बहुत अजीम मेहमान था। अब जो मुझे अर्ज करना है वो उम्मे माबद के अल्फाज हैं। पूछा कौन आया था? इत्तेफाक की बात है उम्मे माबद ने हुजूर का नाम ही नहीं पूछा था। कौन है आप ये पूछा ही नहीं था। वो सबसे पूछती थी लेकिन हुजूर से पूछा ही नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त बड़ी शर्मिंदा थी कि घर में कुछ नहीं है। उसने थोड़ी देर सोचा और अपने से ही नाम खुद बना लिया। अपने शौहर से कहा कल रात जो आया था उसका नाम मुबारक था, कल जो आया था उसका नाम मुबारक था। अरबी में कहते हैं बरकत देने वाले को मुबारक। अपने से नाम रख लिया। कहा अच्छा मुबारक आया था। शौहर ने कहा मुबारक कैसा था? उम्मे माबद ने कहा बस ना पूछो कैसा था, दूर से देखो तो ऐसा लगता करीब है, करीब से देखो तो ऐसा लगता है कि हुस्न का सारा निजाम इसी चेहरे में जमा है। और जब वो बात करे तो उनके जुबान से मुश्क अंबर की खुशबू आए, जब वो मुस्कुराए तो दांतों से ऐसी रोशनी के घर में उजाला हो जाए, जब वो पानी पिए तो ऐसा लगे कि पानी उतरता हुआ गले से नजर आए, और अपने हाथ किसी से मिलाए तो ऐसे लगे जैसे रेशम का कपड़ा किसी में रखा गया हो। उनके हर अज़ू को, उनके जिस्म को, उनके जमाल को वो बयान करती रही। मेरे पास अल्फाज नहीं है मेरे अजीजों। उम्मे माबद की हदीस पढ़ो आंखें भीग जाती हैं। मेरे नबी का जमाल वो बयान करती रही करती रही। अब अबू माबद जो शौहर है वो कहते हैं बस कर उम्मे माबद, इतनी तारीफ तो आज तक मैंने पूरे अरब में किसी की नहीं सुनी। शेर व शायरी करने वाले भी इतनी तारीफ नहीं करते जितनी तारीफ तू कर रही है। अब उम्मे माबद से कहा अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि उस मुबारक से एक बार जरूर मिलूंगा, उस मुबारक से एक बार जरूर मिलूंगा। कहा उस मुबारक का ना मैंने पता पूछा ना एड्रेस पूछा, वो कहां से आया था कहां गया ये भी मुझे नहीं मालूम। ये दो लोग ऐसे हैं मेरे अजीजों। ये उम्मे माबद जो हुस्न जमाल को मेरे आका का बता रही हैं। हुस्न यूसुफ अलग है, हुस्न मुस्तफा अलग है। मैं यहाँ हुस्न की बात कर रही हूँ। इसी हुस्न को तलाश करते वो जिंदगी बीता गई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, ए बारे इलाहा जो मुबारक आया था उस तक एक बार मुझे रसाई दे दे, किसी भी तरह पहुंचा दे। एक बार ऐसा हुआ कि वो बकरियां चराते हुए निकली, बकरियां बहक गई, भटक गई, एक बकरी इधर एक बकरी उधर, चलती बकरियां दौड़ा रही उम्मे माबद को। ये बकरियां दौड़ाती मदीने तक ले आई, शहर करीब आ गया। अब उम्मे माबद रोने लगी कि अगर शहर में घुस गई, मेरी बकरियां दाखिल हो गई तो छोटी गलियां हैं, मैं कहां से पकड़ पाऊंगी, किस बकरी को ढूंढ पाऊंगी? खुले मैदान में जमा तो कर सकती हूं, अब गलियों में बकरियां गई तो कहां से ढूंढूंगी? रोने लगी। लेकिन मदीना आ गया और बकरियां शहर में दाखिल हो गई, सब इधर एक गलियों में। अब उम्मे माबद का रोना, हिचकियां बंध गई, अब रोने लगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि हुजूर का दीदार उसी वक्त होता है जब किसी का दिल रोता है, जब किसी का दिल रोने लगता है वो मुस्तफा का दीदार हो जाता है। इसीलिए कहा है मोहम्मद को हम गम गुसारों में ढूंढो, मोहम्मद को हम गरीबों में ढूंढो। अजीजा ने गिरामी उम्मे माबद रोने लगी। इत्तेफाक की बात है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर वहां से हो रहा था। हजरत अबू बकर ने देखा और पहचान लिया, यह हमारी मेहमानी करने वाली वही खातून है जो मक्का से मदीना आने के वक्त बीच रास्ते में थी। देखा, आपने पहचान लिया। पूछा उम्मे माबद यहाँ कैसे? वो भी चौंक गई। अरे तू वही मुबारक के साथ आने वाला साथी था, तू यहाँ कैसे? कहा मैं तो यहीं रहता हूँ। उम्मे माबद ने कहा वो मुबारक कहाँ है? हजरत अबू बकर ने कहा कौन मुबारक, कौन से मुबारक की बात कर रही? कहा वही मुबारक जो तेरे साथ आया था, एक रात मेरे घर क़याम किया, एक रात मेरे घर क़याम किया था। सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराए, कहा अच्छा तुमने उनका नाम मुबारक रखा, अल्लाह ने तो उनका नाम मोहम्मद रखा है, वो मोहम्मद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक
उम्मे माबद को लेकर के बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसे ही वो अपने आंखों से देखने लगी, फूट करके रोना शुरू किया। कहा, ऐ अल्लाह, अब मेरी सारी बकरियां खत्म हो जाएं, इसलिए कि मेरी जिंदगी का मकसद मुझे मिल गया। इस चेहरे पाक को देखना मेरा मकसद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहिसाब उस खातून को अता किया। जानते हो, वही बूढ़ी बकरी, वही हड्डियां निकाली हुई बकरी जो दूध देने के लायक नहीं थी, मौत का इंतजार कर रही थी, पूरे जमाने मुस्तफा में पूरे मोहल्ले को दूध देती थी, जमाने अबू बकर सिद्दीक में दूध देती रही, जमाने उमर फारूक में दूध देती रही, जमाने उस्मान इब्ने अफ्फान में जाकर के उस बकरी का इंतकाल हुआ। अजीजा ने गिरामी, ये थी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की कैफियत कि जो एक बार देख ले वो जिंदगी फिर उसी हुस्न की याद में गुजारते, उसी हुस्न की याद में गुजारते। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी हुस्न देखा था, लेकिन देखा उसके बाद ले जाकर कुएं में डाल दिया। जुलेखा ने देखा लेकिन अपनी शादी करने का ख्याल किया, जेल में पहुंचा दिया। बादशाह ने देखा, वजीर बना लिया, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिसने हुस्न देखा वो हुजूर को खरीदना नहीं चाहा, बल्कि जो देखा वो अपने आप को बेच दिया। ये सहाबा ने किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देख करके लोग क्या कर रहे थे? बोली लगा रहे थे, ये यूसुफ को हमें खरीदना है, ये हसीन है, ये जमील है, बहुत खूबसूरत है। कोई 100 अशरफियों की बोली लगा रहा है, कोई 1000 की बोली लगा रहा है, कोई 10,000 की बोली लगा रहा है। यूसुफ को मुझे खरीदना है। खरीदने वालों की दौड़ है मिस्र में, लेकिन यहां मदीने का बाजार है। यहां सिद्दीक अकबर भी मालदार है, उस्मान इब्ने अफ्फान भी मालदार है, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी मालदार है। ऐसा मालदार कि उस जमाने के करोड़पति नहीं, अरबपति भी उनके माल तक नहीं पहुंचते। लेकिन ये मुस्तफा को खरीदने नहीं आए, बल्कि अपने आप को अपने माल समेत मुस्तफा के बाजार में बेचने के लिए आए हैं। सिद्दीक भी कहते हैं, आका मेरे हर अज़्व पर, मेरे हर माल पर आपका इख्तियार है। उस्मान भी कहते हैं, मेरे हर नफस पर आपका इख्तियार है। ये सहाबाई का तो नारा था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। यहां अपने आप को बेचा जा रहा है, अरे वहां नबी को ही खरीदने की बात की जा रही है। एक हुस्न खरीदा जा रहा है और एक हुस्न पर अपनी जान फिदा की जा रही है। अब यहां पर आला हजरत का हमको सहारा लेना पड़ता है। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत इसकी तर्जुमानी करते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, इसको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आला हजरत के अशार थोड़ी गाढ़ी उर्दू में होते हैं, लेकिन जब समझ जाओ तो ईमान में इजाफा भी करते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। या रसूल अल्लाह, अब यहां पर मैं बताता हूं यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। नंबर 1 हुस्न यूसुफ। उस पर क्या हुआ? कट गई। औरतों ने जानबूझकर के काटा। क्या जानबूझकर काटा? वाकया मैंने सुनाया। जुलेखा ने बुलाया, अचानक कहा कि लीमू काटो। औरतों के हाथ से लीमू गिर गया और कटा क्या? अब इसको मुझे बताएं, औरतों ने काटा या खुद कटी? कट गई। अरे मियां, जानबूझकर के काटना अलग बात होती है, उसके लिए हिम्मत की बात है, जिगरे की जरूरत होती है। हाँ, अनजाने में कट जाए अलग मामला है। हुस्न यूसुफ को देखती रही और कट गई उनकी उंगलियां। लेकिन किसकी उंगलियां कटी? औरतों की। कहां की औरतें? मिस्र की औरतें। औरतों की भी क्या कटी? उंगलियां। 5 चीजें आला हजरत ने एक मिसरे में बयान की। पहला वाला जो मिसरा है, कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना। 5 चीजों को तवज्जो दो। किस पर कटी? हुस्न यूसुफ पे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर औरतों ने, मर्दों ने नहीं, औरतों ने। कहां की औरतें? मिस्र की औरतें। क्या काटी? उंगलियां काटी, यानी खुद काटी नहीं, कट गई। अब इसके बदले में जब मेरे आका की बारगाह आती है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अब यहां पर मिस्र की औरतें नहीं, मर्दान अरब। जो अरब पूरी दुनिया में मरकजियत रखता है, वहां के अरब जंगजू और बहादुर माने जाते हैं। यहां के अरब, या रसूल अल्लाह, अब मर्दाने अरब, जनाने मिस्र नहीं, मिस्र की औरतें नहीं, या रसूल अल्लाह, यहां अरब के मर्द और वहां हुस्न पर काटती हैं, हुस्न पर काटती हैं। आका, यहां तो सिर्फ नाम पर काटती हैं, यहां सिर्फ नाम पर काटते हैं, औरतें नहीं, मर्द। और फिर क्या आला हज़रत फरमाते हैं, वहां उंगलियां काटी। आका, यहां तो गर्दन काट लेते हैं और वहां कट जाती हैं अनजाने में। आका, यहां तो जान करके, देख करके अपने आप को पेश कर देते हैं। सर कटाते हैं
तेरे नाम पे मर्दान अरब, या रसूल अल्लाह तेरे हुस्न का हाल ये है कि यहां मर्द अरब के अपना सर कटाने पर भी फख्र महसूस करते हैं। हक तो ये है कि फिर वो कहते हैं जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये सहाबा वही हैं जो सूली पर चढ़ाए जाते थे, उनकी उंगलियां काटी जा रही, होंठ काटे जा रहे हैं, आंखों में सलाइयां फेरी जा रही, कान काटे जा रहे हैं और हाथों पैरों का मुसला किया जा रहा है। तब भी वो सहाबा क्या कहते हैं, रसूल पाक सामने नहीं है, हुस्न को दिखाया नहीं जा रहा है कि देखें तो उंगलियां कट जाएं पता ना चले, होंठ कट जाए पता ना चले, आंखों में सलाइयां फिर जाए पता ना चले। नहीं, मेरे आका मदीने में हैं, सहाबी रसूल बांधे गए मक्का में, सिर्फ नामे मुस्तफा पर सूली पर चढ़ गए, होंठ कट गए, आंखों में सलाइयां फिर गई, उंगलियां कट गई, नाखून पकड़ से खींचे गए, फिर भी ये कहते हैं। मक्का वालों ने कहा ए खुबैब, ए खब्बाब, क्या अच्छा होता तुम्हारी जगह तुम्हारा रसूल होता। जलाल आया, कहा उसी वक्त जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। ये सहाबा का नारा था। कहते हैं तुम कहते हो मेरी जगह नबी होते तो अच्छा होता। सुन ए नादान, मैं रसूल पाक, मैं अपने जिस्म के टुकड़े हो जाएं गवारा करूंगा, लेकिन मेरे मुस्तफा के तलवे नाज पर कांटा भी छुपे मैं गवारा नहीं करता। ये हुस्न मुस्तफा की बात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न वो है मेरे अजीजों। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। इस हुस्न का हाल ही अलग है, उस हुस्न की बात ही अलग है। मेरे आका का हुस्न वो था कि सहाबा फरमाते हैं कि जैसे गुलशन में गुलाब है, मगर आला हजरत फरमाते हैं दुनिया सारी देखती है बागीचे में गुलाब खिला है ना, बागीचे में गुलाब खिला है। एक गुलशन किसको कहते हैं, बागीचे को। बागीचे में मोगरा भी है, चंपा भी है और गुलाब भी है, चमेली भी है, लेकिन जब गुलशन में गुलाब खिलता है सबसे हसीन लगता है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीब फिक्र रखते हैं, इश्क रसूल में डूब कर कहते हैं दुनिया ने देखा है गुलशन में गुलाब खिलता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी जात तो वो है कि एक गुलाब है, सारा गुलशन इसी में खिला हुआ है। यहां गुलाब गुलशन में देखे हैं हम, गुलाब में गुलशन देखा जा रहा है, इसलिए कि आंखें एक फूल की तर्जुमानी कर रही हैं, बीनी मुबारका एक फूल की तर्जुमानी कर रही हैं, आपके लबहाए नाज एक फूल की तर्जुमानी कर रहे हैं, चेहरे अकदस में अलग एक रंगत है। और इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि यहां तो एक गुलाब में सारा गुलशन समाया हुआ है, हुस्न यूसुफ है। अजीज़ान गिरामी, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात थी। जहां आप दूसरे नबियों को जो कमालात दिए गए, उन कमालात का अगर मैं जिक्र करूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया वअल्लिमना मंतिक़ तैर, हमने सुलेमान को परिंदों की बोलियां सिखाई। परिंदा जिंदा होता है ना, उड़ता भी है, देखते हैं, इन भी करता है, कां भी करता है, जानते हैं परिंदे। और परिंदे क्या कह रहे हैं ये हो सकता है आपको नहीं मालूम, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें भी बताती हैं, कुरान में भी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते थे, वो समझते थे। तो कोई अगर ये सवाल करे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जानते थे या नहीं, अरे नादान, ये सवाल ही नहीं करना चाहिए, वो सारी मखलूक के रसूल हैं। अगर अपने तमाम मखलूकात की जुबान ना जाने तो रसूल कैसे है, हर एक की बोली जानते थे। हाँ, अगर वाकयात की रोशनी में चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें बताऊं। हमें तो वाकया मिला, सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात सुन रहे थे, हुदहुद की बात सुन रहे थे, कुरान में है, परिंदों की बोलियां सुन रहे थे। लेकिन मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने के बाहर जब एक जंगल के साथ किनारे जाता था, हमेशा मुझे दूर से किसी के सलातो सलाम पढ़ने की आवाज आती थी। जब भी गुजरते थे वहां से कोई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह कहता था। मैं घबराता था, इस जंगल में, इस बयाबान में मेरे नबी को कौन सलाम करता है, जिन्नात हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं। एक दिन पूछ लिया, आका इस भरे जंगल में आपको कौन सलाम करता है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, कहा ए अली ये पहाड़ देख रहे हो? कहा हाँ। इस पर एक पत्थर है? कहा हाँ। उस पर कोने पर एक जो पत्थर है, वो पत्थर रोजाना मुझ पर सलाम भेजा करता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका सलाम। अब मैं यहाँ बात बताऊं, यहाँ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते थे कुरान, और यहाँ मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पत्थरों की बोलियां समझ रहे हैं। जिस रसूल को वो पत्थर सलाम भेज रहा है, सुना किसने पहले? उस पत्थर की बोली समझी किसने पहले? वो बाबुल इल्म हैदर करार अली मुर्तदा, वो नबी नहीं, उम्मती जब पत्थर की बोली समझता है तो रसूल किसकी बोली ना समझते हो, किसकी बोली ना समझते हो।
परिंदों की बोलियों की बात आई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पत्थर की बोली। एक बात ये भी समझ लें आप, पत्थर तो कभी हमने उड़ते हुए भी नहीं देखा, आवाज करते हुए भी नहीं देखा, लेकिन नबी सलाम करते हुए सुन रहे हैं। मस्जिद नबवी में मेरे आका मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। साहबा फरमाते हमने देखा पूरी मस्जिद में बच्चे के रोने की जैसी आवाज आने लगी, कहीं से कोई बच्चा रो रहा हो, हल की आवाज। साहबा उधर देखने लगे, कहीं कोई बच्चा दिखा नहीं। थोड़ी देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर आए, मस्जिद के बाहर दरवाजे के तक पहुंचे। वहां एक लकड़ी पड़ी हुई थी, ये वही लकड़ी है, ये वही आसा है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लेकर खुतबा देते थे। जब मिंबर बन गया तो उस लकड़ी को आपने छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस लकड़ी को उठाते, अपने सीने से लगाया, अपने कानों के पास लगाया और फिर उसको पकड़ करके खुतबे के लिए तशरीफ लाए। सहाबा ने पूछा बीच खुतबे में आप उतरे, लकड़ी को उठाया, ये क्या मामला? हुजूर फरमाते हैं तुमने जो रोने की आवाज सुनी वो इसी लकड़ी की रोने की आवाज थी। ये लकड़ी मेरे जुदाई के गम में रो रही थी। जब तक मैं इसको हाथों में रखता था ये खुश थी, सारे लकड़ियों पर फख्र करती थी, और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये सिसकने लगी, रोने लगी, बिलकने लगी, और इसका रोना मुझसे देखा ना गया। मैं खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर आया, मैंने इसको हाथों में उठाया, ये मुझसे कहने लगी ऐ अल्लाह के रसूल, आपने मुझे अपने हाथों में रख करके इज्जत से नवाजा था, मैं दूसरों पर फख्र करती, आका मुझे हमेशा अपने साथ रखें। मैंने इसको अपने साथ रखने की बात कही, ये लकड़ी खामोश हो गई। अजीजा ने गिरामी, ये वो रसूल हैं जो बेजान लकड़ी के रोने पर भी मिंबर से खुतबे से छोड़कर नीचे उतर आते हैं। ये खुतबे से लकड़ी की आवाज सुन सकते हैं। फिर वो कैसा उम्मती है जो ये कहता है रसूल उम्मती की आवाज नहीं सुन सकते, तू बहरा है, तू गूंगा है, तेरा अकीदा खराब है। हमारा अकीदा तो ये है रसूल अगर लकड़ी के रोने को गवारा नहीं कर सकते, मेरा अकीदा ये कहता है उम्मती रोएगा, मेरा नबी फरियाद रसी के लिए पहुंचेगा, दस्तगीरी के लिए आएगा। यहां तुम्हें रहनुमाई हासिल करने के लिए फिर बरेली के ताजदार के पास पहुंचना होगा। वो कहता है आशिक रसूल, हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अजीजा ने गिरामी वक़ा, ये बोलियां समझने की बात थी। एक बार मक्का मुकर्रमा की ही बात है या मदीने तैयबा की, मक्का में गालिबन लोगों में एक बात मशहूर हो गई कि फलां एक जगह जो पत्थर है, मूर्ति है, उसका पुजारी है, पूजा करता है। अचानक ऐसा हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बुरे कलमात कह रहा है। कौन? पत्थर। मूर्ति बोल रही थी, जो पत्थर की मूर्ति थी उसकी वो पूजा करते थे, इबादत करते थे। मूर्ति बोलने लगी तो सब खुश हो गए जितने दुश्मन थे कि हाँ आज हमारा भगवान सही बोला, अब तक तो हम हुजूर के बारे में खुद ही बोल रहे थे। पत्थर बोलने लगा। यहां तो डुप्लीकेट बना करके बुलवाया जाता है। आप ये मत समझें कि ये वो जमाना नहीं था कि पीछे से बैटरी और सेल लगा करके मूर्ति को बुलवाया जा रहा हो। सेल भी नहीं था, बैटरी भी नहीं थी, कोई कनेक्शन भी नहीं था। हाँ, यहां हम सुनते हैं इस तरह से कि कुछ खुदा ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को मालूम भी है वो कहां जाता है पानी, कहां जाता है दूध, जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन मक्का में जो हुआ वो हकीकत में हुआ। पत्थर जो बोल रहा था हकीकत में बोल रहा था। ये वो जमाना नहीं है कि मशीन लगा करके बुलवाया जा रहा हो। तो सहाबा परेशान हुए, जिन्होंने सहाबा से आकर के कहा देखो तुम्हारे मोहम्मद के बारे में हमारा खुदा क्या कह रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में वो कह रहा है वो झूठे हैं, माज़अल्लाह। हुजूर के पास आए,